نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سورة الحديد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين ايديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم یوم یقول المنافقون والمنافقات للذین آمنوا انظرونا نقتبس من نورکم قیل ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا فضرب بینہم بسور لہ باب باطنہ فیہ الرحمۃ وظاہرہ من قبلہ العذاب ینادونہم الم نکن معکم قالوا بلی ولکنکم فتنتم انفسکم وتربصتم وارتبتم وغرتکم الامانی حتی جاء امر اللہ وغرکم باللہ الغرور فالیوم لا یؤخذ منکم فدیۃ ولا من الذین کفروا مأواکم النار ہی مولاکم وبئس المصیر صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ 4 آیات پر مشتمل یہ تیسرا سیکشن ہے سورہ حدید کا۔ ان میں سے پہلی 2 آیات میں ایک نقشہ کھینچا گیا ہے۔ یہ نقشہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں سورہ تغابن میں بھی 2 مقامات پر آیا ہے، اور یہ میں نے اصول بارہا بیان کیا ہے کہ اہم مضامین قرآن میں 2 جگہ ضرور آتے ہیں، کم از کم 2 جگہ، بعض 3 جگہ آئیں گے، 4 جگہ آئیں گے اپنی اپنی اہمیت کے اعتبار سے، لیکن اہم مضامین کم سے کم 2 مرتبہ۔ وہ ہے ایک نقشہ کھینچا گیا ہے جس کی اصل حقیقت تو ہم نہیں جان سکتے، یہ تو اس عالم کی بات ہے کہ جب وہاں ہم پہنچیں گے تبھی نظر آئے گا کہ ہاں یہ بات تھی جو کہی گئی تھی، لیکن اس کی اصل حقیقت کو اس وقت ہم نہیں جان سکتے۔ لیکن ہمارے ہاں عام جو ہے گفتگو اس میں پل صراط ایک استعمال ہوتا، پل صراط ہوگا، پل صراط پہ سے گزرنا ہوگا، اور پل صراط عربی کا لفظ ہے، صراط تو عربی کا لفظ ہے لیکن پل تو عربی کا لفظ نہیں ہے۔ اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ بال سے زیادہ باریک ہوگا اور تلوار کی دھار سے زیادہ تیز ہوگا، پل صراط۔ خیر یہ تو میرے علم میں نہیں ہے کہ کہاں سے یہ چیزیں لی گئی ہیں، لیکن ہمارے عام گفتگو میں آتا ہے۔ لیکن نقشہ ایک ہے، ایسا محسوس ہوتا ہے کہ قیامت کے دن پہلی تقسیم تو لگ جائے گی۔ جیسے آپ دیکھتے ہیں سٹون کریشرز جو ہوتے ہیں، پھر جب وہ ٹوٹے ہوئے آ رہے ہوتے ہیں تو اس میں پھر چھلنیاں لگی ہوتی ہیں، پہلے اس سائز کی چھلنی نکل جائے گا پتھر، پھر اس سائز کا، پھر اس سائز کا، تو پہلی چھلنی تو لگے گی کافر مسلم، کافر جاؤ سیدھے جہنم کے اندر، تمہارا حساب کتاب بھی کوئی نہیں۔ حساب کتاب کا ہے کا اللہ ہی کو نہیں مانا، آخرت کو نہیں مانا، رسالت کو نہیں مانا، کس بات کا حساب؟ تمہارے کسی نیکی کے عمل کی کوئی وزن ہے ہی نہیں۔ اب بچیں گے مسلمان۔ مسلمانوں میں منافق بھی ہیں اور صادق الایمان بھی ہیں، تب ان میں چھلنی لگے گی۔ وہ چھلنی کچھ ایسی ہوگی کہ جہنم کے اوپر ایک پل ہوگا اور اس پہ گھپ اندھیرا ہوگا، گھپ اندھیرا، اور جن لوگوں کے پاس ایمان اور عمل صالح کی روشنی ہے وہ روشنی ظاہر ہو جائے گی۔ ایمان ایک نور ہے جو میرے اور آپ کے قلب میں ہے، لیکن اس وقت وہ نور ظاہر نہیں ہو رہا، اس وقت وہ نور ظاہر ہوگا، وہ چمکے گا۔ اور اعمال صالحہ جو ہے وہ ہم اپنے داہنے ہاتھ سے کماتے ہیں، تو داہنی طرف اعمال صالحہ کا نور ہوگا، تو جو اہل ایمان ہوں گے وہ اس نور کی روشنی میں راستہ دیکھتے ہوئے کہیں ٹھوکر نہیں کھائیں گے، وہ سیدھے اس پل کو عبور کر کے اور دوسری طرف جنت ہوگی، وہ جنت میں داخل ہو جائے۔ اور جو ہوں گے منافق، ان کے پاس نہ نور ایمان ہے نہ نور اعمال صالحہ ہے، تو وہ ٹھوکریں کھائیں گے اور نیچے جہنم میں گر جائے۔ یہ ہے ایک نقشہ، اور اس کے لیے تائید سورہ، یہ جہاں تک میں نے آپ کو بتایا یہ نقشہ، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا عسیٰ ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم ویدخلکم جنات تجری من تحتہا الانہار یوم لا
یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ نورہم یسعی بین ایدیہم وبایمانہم، ان کا نور دوڑتا ہوا ہوگا ان کے سامنے اور ان کے دائیں طرف۔ یہی نقشہ یہاں کھینچا گیا، یوم تری المؤمنین والمؤمنات۔ اب یوم یہ جو منصوب ہے تو یہ اذکروا یوم، یاد کرو اس دن کو، یہ بھی ہو سکتا ہے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے پچھلی آیت سے متعلق ہو، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ ولہ اجر کریم۔ یہ کب ظاہر ہوگا؟ اس دن، وہ قیامت کا دن، اس دن معلوم ہوگا کہ یہ میری دولت جو میں نے اللہ کی راہ میں خرچ کی تھی، یہ تو 1000 گنا ہو کر میرے سامنے آ گئی ہے۔ یوم تری المؤمنین والمؤمنات، وہ دن کہ جس دن تم دیکھو گے مومن مردوں اور عورتوں کو، یسعی نورہم بین ایدیہم وبایمانہم، دوڑتا ہوا ہوگا ان کا نور ان کے آگے، ان کے سامنے اور ان کے داہنی جانب۔ بشراکم الیوم، اور پکارے گا کوئی، بشارت ہے آج تمہارے لیے، جنات، ان باغات کی، تجری من تحتہا الانہار، جن کے دامن میں، جن کے نیچے ندیاں بہتی ہوئی ہیں، خالدین فیہا، تم رہو گے ان میں ہمیشہ ہمیش، ذالک هو الفوز العظیم، یہی ہے در حقیقت بڑی کامیابی۔ یہ ہے وہ نقشہ کہ جس کے اندر سے پلسرات کا تصور ہمارے عامیانہ یا عوامی تصورات میں سے ابھرا ہے۔ کوئی مرحلہ ہے ایسا، سورہ مریم میں فرمایا ہے وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا، جہنم میں تم میں سے ہر ایک کو گزرنا ہوگا۔ اہل جنت کو بھی جہنم دکھا دی جائے گی تاکہ ان کے اندر اللہ کے اس اکرام اور فضل کا جو ہے وہ احساس پیدا ہو جائے گا، اللہ نے ہمیں کس چیز سے بچایا۔ تو چنانچہ وہاں پر الفاظ آتا ہے وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ آمَنُوا، پھر ہم وہاں سے نجات دے دیں گے اہل ایمان کو، وہ تو گزر جائیں گے، دیکھتے ہوئے گزر جائیں گے۔ یہ کیا بلا ہے، کیا مصیبت ہے جس کے اوپر سے ہم جا رہے ہیں۔ ذرا قدم ہمارا ڈگمگاتا تو ہم گئے ہوتے اس کے اندر، قعر مذلت کے اندر۔ وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا، اور جو ظالم ہیں، مشرک ہیں، اور جو کہ اللہ کے احسانات کا نہ حق ادا کرنے والے ہیں، منافق ہیں، انہیں ہم اسی کے اندر جو ہے اوندے منہ گرا دیں۔ تو یہ نقشہ جو ہے دو جگہ تو آیا ہے اس معنی میں، آپ کے اندر اگر نور ایمان ہے، وہ نور ایمان قیامت کے دن ظاہر ہو جائے گا۔ اگر نور اعمال صالحہ ہے، وہ آپ کے دانی طرف آئے گا اور آپ اس کے روشنی میں راستہ دیکھتے ہوئے چلتے جائیں گے اور اس پل پر سے گزر جائیں۔ اب اس میں حضور نے فرمایا، اور سورہ تغابن کی آیت میں بھی واضح ہوا، کسی کو نور ہلکا ملے گا، کسی کو زیادہ۔ جن کا ایمان ابو بکر جیسا ایمان تھا، ان کا نور کتنا ہوگا ہم تصور نہیں کر سکتے۔ ایک عام صحابی کا ایمان کتنا ہوگا ہم اس کا بھی تصور نہیں کر سکتے۔ ہمیں اگر کوئی تھوڑا بہت ایمان ملا ہے تو ہمیں تو تھوڑی سی ٹارچ جتنی روشنی بھی مل جائے تو بہت غنیمت ہے، یہ سمجھ لیجیے۔ دھوپ اندھیرے میں ٹارچ بھی کتنی بڑی نعمت ہے، کتنی بڑی نعمت ہے۔ کم سے کم آپ دیکھ رہے ہیں کہ سانپ تو نہیں بیٹھا ہوا، میرا پاؤں کسی سانپ کے اوپر تو نہیں پڑ جائے گا۔ وہ ٹارچ بھی بہت بڑی ہے۔ حضور نے فرمایا کہ کچھ لوگوں کو تو ایسا ایمان ملے گا جس کی روشنی صرف ان کے قدموں کے سامنے ہوگی، بس اتنی روشنی ملے گی۔ لیکن میں نے کہا یہ روشنی کتنی غنیمت ہوگی، قدموں کے آگے روشنی ہو تو تباہی سے بچ جائیں گے، ٹھوکر نہیں کھائیں گے، کہیں کوئی سانپ کوئی اور اس چیز کوئی موذی شے جو ہے اس سے بچ کر جائیں گے۔ اور آپ نے فرمایا کسی کو اتنا نور ملے گا جس کی روشنی مدینے سے صنعا تک پہنچے گی۔ صنعا یمن کا صدر مقام، کم و بیش میں سمجھتا ہوں 1000 نہیں تو 700-800 میل کا فاصلہ، وہاں تک لوگ پہنچا۔ ابو بکر کا نور کتنا ہوگا، محمد کا نور کتنا ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی تصور ہم کر سکتی؟ لیکن بہرحال جیسا کہ میں نے عرض کیا، جس کو وہ ٹارچ بھی مل گئی، اپنے قدموں کے آگے ہوتی ہے نا ٹارچ کے، جب آپ لے کر چلتے ہیں کسی اندھیرے میں تو اپنے قدموں کے ساتھ سامنے مارتے ہیں، تو وہ بھی بہت بڑی نعمت ہو۔
اللہم ربنا اجعلنا منہم، اللہ تعالی ہمیں وہ نور، نور ایمان اور نور اعمال صالح عطا فرمائے۔ یوم تر المومنین والمومنات، تصور کرو اس دن کا جب کہ تم دیکھو گے مومن مردوں اور مومن عورتوں کو، یسعى نورہم، دوڑتا ہوا، سعی دوڑنے کو کہتے ہیں، سعی بین الصفا والمروہ، سعی تو یسعى دوڑتا ہوا ہوگا ان کا نور ان کے آگے سامنے اور ان کے داہنی طرف۔ یسعى نورہم بین ایدیہم و بایمانہم بشراکم اليوم جنات تجری من تحتها الانہار، کوئی فرشتے کہیں گے، کوئی کہنے والا کہے گا آج تمہارے لیے بشارت رہے ان جنتوں کی، ان باغات کی جن کے نیچے جن کے دامن میں نہریں بہتی ہیں، خالدین فیہا، اور تمہیں ہمیشہ ہمیشہ اسی میں رہنا ہے، ذالک هو الفوز العظیم، اور یہی بہت بڑی کامیابی ہے۔ اللہ تعالیٰ اسی پر ہمارے دل کو ٹکا دے کہ اصل کامیابی وہاں کی کامیابی ہے۔ اب دیکھیے اس میں حال منافقوں کا کیا ہوگا۔ یوم یقول المنافقون والمنافقات للذین آمنوا انظرونا نقتبس من نورکم، جس دن کہیں گے منافق مرد اور منافق عورتیں اہل ایمان سے، بھائی ذرا ہمارا انتظار کر لو، تم بڑھے چلے جا رہے ہو، تمہارے پاس روشنی ہے، ذرا ٹھہرو، ذرا انتظار کرو، ہم تمہاری روشنی سے ہم بھی فائدہ اٹھا لیں۔ یہ اقتباس کا لفظ ہے، نقتبس من نورکم، اقتباس کسے کہتے ہیں؟ قبض کہتے ہیں چنگاری، قبض، تو کسی کے چولہے میں سے چنگاری لا کے اپنے چولہے میں آگ جلا لینا، یہ اقتباس ہے۔ اور ہم تحریر اور تصنیف میں کہتے ہیں اقتباس، آپ کی اپنی ایک عبارت چل رہی تھی، آپ نے وہاں کوٹ کیا مولانا مودودی کو، مولانا ابوالکلام آزاد کو، کسی کو، شیخ الہند کو، تو اقتباس ہے کہ ان کی تحریر سے آپ نے کوئی چیز جو ہے یہاں آ کر اپنی تحریر کے اندر اس کو جگاتی ہے، اقتباس۔ تو وہ کہیں گے یوم یقول المنافقون والمنافقات للذین آمنوا، اہل ایمان سے کہیں گے انظرونا، یہ انظرونا نظر، نون زوئے اور رے، اسی سے لفظ انتظار بنا ہے۔ انتظار کسے کہتے ہیں؟ کسی کا انتظار آپ کر رہے ہیں، کسی کی راہ دیکھ رہے ہیں، آپ کہتے بھی ہیں راہ دیکھ رہے ہیں، ان کی راہ دیکھ رہے ہیں، انظرونا ذرا ہمارا انتظار کرو، مہلت دو، تم جا رہے ہو دوڑتے ہوئے بگٹٹ، بھائی ہمارے پاس نور نہیں ہے، خدا کے لیے ذرا ٹھہرو، ذرا رکو، نقتبس من نورکم، ہم تمہارے نور سے اقتباس حاصل کر لیں، ہم تمہارے نور سے ہم بھی نور کا کچھ سمجھ گئے۔ تم جو ہے اگر ٹارچ بھی ہے تو بھائی آپ کہتے ہیں اندھیرے راستے میں جا رہے ہو، ایک کے پاس لالٹین ہے، بھائی زیادہ تیز نہ چلو، پیچھے بھی لوگ آ رہے ہیں، تو اس طرح آپ کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ کسی کے پاس ٹارچ ہے، بھائی ٹھیک ہے آرام سے چلو، دوسرے لوگ بھی تم کس سے روشنی سے فائدہ اٹھا لیں۔ تو وہ کہیں گے یوم یقول المنافقون والمنافقات للذین آمنوا انظرونا، ہمیں ذرا مہلت دو، ہمارا انتظار کرو، نقتبس من نورکم، ہم تمہارے نور سے فائدہ اٹھا لیں۔ قیل ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا، کہا جائے گا لوٹ جاؤ پیچھے کی طرف اور تلاش کرو، التماس تلاش کرنا، وہاں جا کے نور تلاش کرو۔ قیلا کہا گیا، قالو نہیں کہا گیا، بڑا پیارا نقطہ ہے یہ۔ اہل ایمان کٹھور دل نہیں ہوں گے کہ وہ یہ اتنا سخت جواب دے، یہ فرشتے جواب دیں۔ قیلا کہا جائے گا دوڑ جاؤ پیچھے کی طرف اگر جا سکتے ہو، یہ نور یہاں نہیں، ریوڑیاں نہیں بٹی ہے یہاں، یہ نور دنیا سے کما کر لایا گیا، وہاں نور ایمان حاصل کیا گیا تھا، وہاں اعمال صالحہ کے ذریعے سے یہ نور جو داہنی طرف چلتا دیکھ رہے ہو وہاں سے حاصل کیا گیا تھا، یہ ایسے ہی کسی کو نہیں مل گیا، یہ ان کی ارننگز ہے، یہ ان کی کمائی ہے، یہ ان کا کسب ہے، یہ سب کچھ وہاں سے لے کر آئے ہیں دنیا سے۔ اب اگر تمہارے لیے ممکن ہے تو لوٹ جاؤ دنیا کی طرف واپس۔ قیل ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا، نور تلاش کرو وہاں جا کر۔ ابھی یہ گفتگو ہو رہی ہوگی فضرب بینہم بسور، ان کے درمیان ایک فصیل حائل کر دی جائے گی۔ اہل جنت، اہل ایمان جنت میں داخل ہو چکے ہیں، پل کو عبور کر چکے، اہل دوزخ گر چکے جہنم کے اندر، پھر ایک فصیل حائل کر دی جائے گی، لیکن اس فصیل میں ایک دروازہ ہوگا، یہ بہت اہم نقطہ ہے۔ فضرب بینہم بسور، سور کہتے ہیں فصیل کو، اسی سے سورت، قرآن کی سورت جو ہے
گویا کہ یہ 4 آیتیں جو ہے سورہ اخلاص کی، تو یہ ایک فصیل کے اندر ہے. سورت سور کہتے فصیل. شہروں کے گرد فصیلیں ہوا کرتی تھی، آج کل تو خیر شہروں کا معاملہ ہی اور ہو گیا، لیکن پہلے شہر ہوتے تھے فصیل کے اندر. اب یہ لاہور کا پرانا شہر فصیل میں تھا، دروازے تھے اس کے. تو ایک فصیل حائل کر دی جائے گی. لہو باب، اس میں ایک راستہ ہوگا، وہ میں بعد میں بیان کروں گا یہ راستے سے مراد کیا ہے. باطنہ فیہ الرحمہ، اس فصیل کے اندر کی طرف رحمت ہوگی اللہ کی، جنت کی نعمتیں شروع ہو جائے گی، ان کی ضیافت شروع ہو جائے گی. روح و ریحان و جنت نعیم شروع ہو جائے گا. ان کے مشروبات سرو ہو رہے ہوں گے، انہیں تسنیم کے چشمے سے پلایا جا رہا ہو، وہ بات وہ شروع ہو جائے گا. اور ادھر باطنہ فی الرحمہ وظاہرہ من قبلہ العذاب، اور اس سے پیچھے اس کے سامنے عذاب شروع ہو جائے. اللہ کا عذاب، اس کی جو مختلف شکلیں ہیں، مختلف شکلیں ہیں، قرآن مجید میں مختلف مواقع پر بیان ہوئی، کس کس شکل میں ہوگی. وظاہرہ من قبلہ العذاب، عذاب ہوگا. یہ باب کیوں کہا گیا ہے؟ یہ باب اس لیے کہا گیا ہے کہ جو ضعیف الایمان لوگ ہوں گے، جنہیں ٹارچ جتنی روشنی بھی نہ ملے، وہ بھی ایک دفعہ جہنم میں گر جائے. لیکن اگر ایمان ان کے اندر تھا کسی درجے میں بھی، رائی کے دانے کے برابر بھی، تو ایک وقت آئے گا کہ وہ اپنے گناہوں کے بقدر سزا پا کر نکال دیے جائیں، پھر وہ اس دروازے میں سے داخل ہو جائے. گویا کہ یہ فصیل حتمی نہیں ہے کہ جو رہ گیا وہ رہ گیا ہمیشہ کے لیے، نہیں. کافر مشرک ہمیشہ کے لیے رہ جائیں گے، جو پکے کٹر تیسرے درجے کے منافق تھے وہ بھی ہمیشہ کے لیے رہ جائیں گے. لیکن درمیان میں جو سٹیجز ہے وہ میں نے کئی دفعہ گنوائی ہے. حقیقت نفاق پر جب بات ہوئی، ٹی بی کی فرسٹ سٹیج ہوتی ہے، سیکنڈ ہوتی ہے، تھرڈ ہوتی ہے. تو ابھی فرسٹ سٹیج کے تھے، تو وہ لوگ وہ ہوں گے کہ جو اپنے گناہوں کی سزا پا کر نکال لیے جائیں گے اور جنت میں داخل. ایک دروازہ جو ہے اس فصیل کے اندر موجود ہے. فَضُرِبَ بَيْنَهُمْ بِسُورٍ لَهُ بَابٌ بَاطِنُهُ فِيهِ الرَّحْمَةُ وَظَاهِرُهُ مِنْ قِبَلِهِ الْعَذَابُ يُنَادُونَهُمْ أَلَمْ نَكُنْ مَعَكُمْ. اب وہ پکار کر کہیں گے جو ادھر رہ گئے ہیں، فصیل کے باہر رہ گئے، جہاں عذاب الہی کا نزول شروع ہو چکا، پکار کر کہیں گے اے مسلمانوں، ہم بھی تمہارے ساتھ نہیں تھے. عبداللہ ابن ابی کہے گا میں تمہاری پہلی صف میں پڑھا کرتا تھا نماز، یاد ہے؟ یہ کیا ہوا؟ تم گئے، ہم رہ گئے. الم نکم معکم، کیا ہم تمہارے ساتھ نہ تھے؟ یہ کیوں کہ منافق بھی فار آل لیگل پرپزز ہی از اے مسلم. منافق کوئی کیٹیگری ہے ہی نہیں. مسلم کافر، مسلم کافر، مسلم کافر. اب جو مسلم ہے اس کی 3 شرط حالتیں ہو سکتی ہیں. یا پازیٹیولی وہ مومن ہے، یا نیگیٹیولی وہ منافق ہے، یا دونوں کے بین بین کھڑا ہوا ہے، جسے علماء خلوع ذہن کہتے ہیں، اور جس کو میں نے 0 لیول سے تعبیر کیا ہے. آپ کو معلوم ہے گراف کے اندر کیا ہوتا ہے؟ یہ 0 ہے، اس کے ادھر +1 +2 +3 +4 +5 یہ ایمان کے درجے ہیں. پلس انفینٹی ایمان محمد کا جو ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم، وہ تو لا متناہی ایمان ہوگا. اور بائیں طرف -1 -2 -3 -4 -5 یہ منافقت ہے. بیچ میں ایک جگہ آتی ہے نا لا محالہ 0، نہ نفاق نہ ایمان. تو بہرحال ایسے لوگوں کا معاملہ کیا ہوگا کہ ان کے اعمال کا حصہ کی حد تک، اگر اعمال ان کے زیادہ خراب تھے تو سزا ملے گی، لیکن اس کے بعد وہ نکال لیے جائیں گے. لیکن وہ کہیں گے الم نکم معکم، کیا ہم تمہارے ساتھ نہ تھے؟ دنیا میں تو ہم بھی تمہارے ساتھ تھے، ہم بھی نمازیں پڑھتے تھے مسجد نبی میں محمد رسول اللہ کی امامت میں. لیکن کہا جا قالوا بلا، اب وہ کہیں گے، اہل ایمان کہیں گے قالوا بلا، کیوں نہیں تھے تم ہمارے ساتھ، تم ہمارے کتھ اینڈ کن تھے، رشتہ دار تھے، اوس الخلوت کے لوگ ہی تھے نا. ان میں سے جو ایمان لے آئے صادق الایمان تھے وہ ایک طرف، انہی میں سے کچھ منافق بھی تھے. عبداللہ ابن ابی بھی منافق تھا، خزرج کا سردار تھا، بہت بڑا سردار.
تو کہیں گے بلا تم تھے تو ہمارے ساتھ ہی، وَلَكِنَّكُمْ فَتَنْتُمْ أَنفُسَكُمْ وَتَرَبَّصْتُمْ وَارْتَبْتُمْ وَغَرَّتْكُمُ الْأَمَانِيُّ حَتَّى جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ وَغَرَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورُ۔ یہ مقام اس سورت کا دوسرا ہے کہ جو نہایت بلند مقام، پہلے سیکشن میں بتا چکا ہوں آپ کو، هو الاول والآخر والظاہر والباطن، عظیم ترین مقام ہے پہلے سیکشن، جس پر کہ امام راضی جو ہے معلوم ہوتا کھڑے ہوئے کانپ رہے، علم ان هذا المقام مقام غامض عمیق محیب، ہوشدار کے رہبر دب تیغست قدم را، ہوشیار ہو جاؤ کہ اب تمہارا قدم تلوار کے اوپر سے گزرے گا، یہاں سے گزرنا ہوگا تمہیں جو کاٹ کر رکھ دے۔ ایسا مقام ہے پہلے حصے میں، هو الاول والآخر والظاہر والباطن، اور دوسرا مقام نفاق کیوں پیدا ہوتا ہے، کیسے بڑھتا ہے۔ ہم سورہ منافقون پڑھ چکے ہیں، سورہ منافقون کی 8 آیتوں میں جو مضمون آیا وہ یہاں اس ایک آیت کے اندر ہے۔ یہ نفاق آتا کیسے ہے، اس کی سٹیجز کیا ہیں، کن سٹیجز سے گزر کر پھر وہ اس حال کو پہنچتا ہے کہ پھر ان سے کہہ دیا جاتا ہے فَالْيَوْمَ لَا يُؤْخَذُ مِنْكُمْ فِدْيَةٌ وَلَا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا، آج نہ تم سے کوئی فدیہ قبول کیا جائے گا نہ کافروں سے، یعنی دنیا میں تم مسلمانوں کے ساتھ تھے، اب تم آخرت میں کافروں کے ساتھ۔ یہ نفاق اس کا نام ہے، نفاق حقیقتاً کفر ظاہراً اسلام۔ تو دنیا میں تو مسلمانوں کے ساتھ تھے، بلا تم ہمارے ساتھ تھے، کوئی شک نہیں اس میں، لیکن تم نے یہ کیا یہ کیا یہ کیا یہ کیا یہ کیا یہ کیا، تو آج کے دن تمہارا ساتھ اب کفار کے ساتھ ہے، تمہارا حشر، تمہارا الجام اب کفار کے ساتھ۔ فَالْيَوْمَ لَا يُؤْخَذُ مِنْكُمْ فِدْيَةٌ وَلَا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا، آج کے دن نہ تم سے کوئی کفارہ یا کوئی فدیہ قبول کیا جائے گا، نہ کافروں سے، اب تم کافروں کے ساتھ ایکویٹ ہو گئے، بریکٹڈ ہو گئے۔ مَأْوَاكُمُ النَّارُ، تم سب کا ٹھکانہ اب آگ ہے۔ قرآن مجید طنز بھی اختیار کرتا ہے، طنز بھی ایک ادب کی ایک صنف ہے۔ ماوا کہتے پناہ کی جگہ، آوا یوں ہی پناہ دینا، تمہاری پناہ گاہ اب آگ ہے، بس کوئی اور جگہ نہیں۔ لا ماوا منکا ولا ملجا الا الیہ، ماواکم النار، اور دیکھیے طنز پر طنز، ہی مولاکم، اب یہ آگ ہی ہے تمہاری رفیق، تمہاری دمساز، کچھ شکوہ کرنا ہے تو اس سے کرو، فریاد کرنی ہے تو اس سے کرو، مولا تمہاری ہے، ہی مولاکم، وہ ہے اب تمہاری مددگار کہہ لو تو، اور دمساز کہہ لو تو، اور رفیق کہہ لو تو، حمایتی کہہ لو تو، جو بھی مولا کے لفظ میں، ہی مولاکم، اب یہ آگ ہی ہے تمہارے لیے، وبئس المصیر، اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ اور میں آپ سے عرض کر دوں، میرے نزدیک قرآن مجید میں جو کلائمیکس کے مقامات ہیں، چوٹی کے، جیسے اس سورہ مبارکہ کی آیت نمبر 3 میں هو الاول والآخر والظاہر والباطن، ایسے ہی یہاں ہے وَلَٰكِنَّكُمْ فَتَنْتُمْ أَنفُسَكُمْ وَتَرَبَّصْتُمْ وَارْتَبْتُمْ وَغَرَّكُمُ الْأَمَانِيُّ حَتَّىٰ جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ وَغَرَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورُ۔ ایک عجیب سائنٹیفک انداز کے اندر نفاق پیدا کیوں ہوتا ہے، کیسے پڑتا ہے، کن سٹیجز میں سے گزرتا ہے، اور کس طرح پختہ ہو جاتا ہے، یہ ایک آیت کے اندر، اس پر انشاءاللہ گفتگو اگلی مرتبہ ہوگی۔ البتہ یہ ہم نے دیکھ لیا کہ وہ جو بھی پل صراط کہیں، کچھ کہیں، کوئی مرحلہ ہے جس میں چھلنی لگنی ہے کہ صادق الایمان نکل جائیں اور منافقین گرگدتے چلے جائیں، اس کا نقشہ سامنے آ گیا، اور یہ کہ منافقین کا انجام سامنے آ گیا کہ اہل ایمان کو پکار کر کہیں گے کہ ذرا رکو، ذرا ٹھہرو، تمہاری روشنی سے فائدہ اٹھا لے۔ جواب دیا جائے گا جاؤ، دنیا سے لایا گیا ہے یہ نور ایمان اور نور اعمال صالحہ، یہاں ایسے ہی ریڑھیوں کی طرح تقسیم نہیں ہوا ہے، جاؤ، ممکن ہے تو جاؤ، لوٹ جاؤ۔ اور پھر یہ ہے کہ ان کے بارے میں کہہ دیا جائے گا دنیا میں تو تم تھے ساتھ،
اہل ایمان کی، کوئی شک نہیں، لیکن یہاں اب تمہاری رفاقت کفار کے ساتھ ہے، انجام کے اعتبار سے تم بریکٹڈ کافروں کے ساتھ۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم۔